دوستان محترم، شیبہ بن عثمان بن طلحہ وہ فرماتے ہیں اپنی یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صحابہ کے دلوں کی باتیں جانتے تھے. صحابہ کو کوئی عرض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. جب بھی وہ مصطفیٰ کے سامنے پہنچے ان کے دامن ان کی مرادوں سے بھرپور ہو. شیبہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میں بھی چل پڑا. جنگ حنین کا دور تھا، جنگ حنین ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں میرا دل کر اٹھا کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین میں جب تشریف لا رہے کہنے لگے میں نے تلوار اٹھائی، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جب حضور اکیلے ہوں گے سرکار کے پیچھے وار کر کے سرکار کو قتل کر دوں گا. وہ فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانی تھی کہ اچانک ایک آگ اور بجلی کوندی وہ میرے درمیان حائل ہو گئی، تلوار میرے ہاتھوں سے گر گئی. تاجدار کائنات مسکرا پڑے. یہ حضور کا اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم کا مالک بنایا. ایمان سے بتائیں آج کا ملا بیٹھا ہوتا کوئی بندہ آ کر گن سیدھی کر دیتا، اب کوئی ایسی بات ہو جاتی، کوئی بات ہو جاتی وہ گن نیچے گر جاتی. ایمان سے بتائیں ملا کا رد عمل کیا ہوتا؟ بولے بولے ڈر کے نہ بولے، گج کے بولے. یہ فقیر بیٹھا ہے بڑے یقین کے ساتھ باتیں، کیا رد عمل کرتا؟ وہی گن اٹھاتا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتا نہ کرتا. کیوں بھائی بولے یار آج کا ملا تو ان لوگوں کو مار دیتا ہے جو بیچارے بولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں. مارتا ہی نہیں مارتا، بولے مارتا ہی نہیں مارتا، مارتا ہے نا. تو جو بندہ گن لے کے سامنے آ جائے کیا گمان کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. لیکن آپ مصطفیٰ کریم کے دسترخوان پہ آپ میرے آقا کریم کا اخلاق دیکھ. حضور اپنے دشمنوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. عتبہ کہتے ہیں میری تلوار گر پڑی، سرکار مسکرا پڑے، مسکرا کر حضور نے کیا فرمایا؟ ادنو منی، تو میرے قریب آ جا. ادنو منی، میرے قریب آ جا. فرماتے ہیں میں قریب آیا، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہم اعذہ من الشیطان، مولا اس کو شیطان سے بچا لے. دشمن کے لیے دعا ہو رہی ہے. کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ بولے کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. مسلمانوں یہ اخلاق تمہیں اپنانا پڑے گا، یہ اخلاق تمہیں اپنانا پڑے گا. مولا کائنات، تاجدار حالات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے مقابلے میں ہے، تلوار اٹھاتے ہیں، کافر کو نیچے گرا لیتے ہیں. وہ کافر نیچے سے مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جا چلا جا. اخلاق ہے. محمد مصطفیٰ کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. آج کے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے جاہل ملا کے تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، وہ مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، حضور کے غلام تھے، حضور کے شاگرد تھے. لوگوں نے پوچھا مولا کیوں چھوڑ دیا؟ کافر تھا، تلوار کے نیچے آیا پڑا تھا. فرمایا اس نے میرے منہ پہ تھوکا تھا. مولا تو پھر تو اور حقدار تھا کہ قتل کر دیتے. فرمایا نہیں، پہلے تو میں نے تلوار اٹھائی فقط خدا کی خاطر اٹھائی تھی، لیکن اب اگر میں قتل کرتا لوگ کہتے علی نے اپنا غصہ نکالا ہے، اس کو اپنا غصہ نکالا ہے. فرمایا جا چلا. یہ مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہے. شیبہ کو فرمایا ادنو منی، شیبہ میرے قریب آ جا، میرے پاس آ جا. جب پاس آئے تو فرمایا اے مولا اس کے دل سے شیطان کو دور کر دے، شیطان سے بچا لے. شیبہ فرماتے ہیں حضور کی محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ کردار ہے میرے آقا کا. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے. شیبہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے خیمے میں داخل ہو گیا. کوئی بندہ خیمے میں نہ تھا، میں خیمے میں داخل ہو گیا. تاجدار کائنات نے فرمایا اب دل کی بات بتا رہا ہوں. تاجدار کائنات نے فرمایا شیبہ اللہ نے جو ارادہ کیا وہ تیرے ارادے سے بہتر ہے. اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تیرے ارادے سے بہتر ہے. ارادہ تو دل میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ گھر سے بندہ آتا ہے مسجد میں، ارادہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے. کسی کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ ایک اور بندہ گھر سے اٹھتا ہے، وہ آتا ہے مسجد میں، ارادہ کیا کرتا ہے؟ جوتی اٹھانے جا رہا ہے. ارادے کی بات ہے، یہ حقیقت ہے. کیوں بھائی؟
ارادے کی بات ہے. کسی کو پتہ ہے کیا ہے دل میں؟ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. دیکھنے والا دیکھے گا کیا کہے گا؟ یار دیکھو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ارادوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا. اللہ کا پیغمبر دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہے. فرمایا شیبہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تیرے ارادے سے بہتر ہے. بتلا دیا کہ شیبہ جو تو ارادہ کر کے آیا تھا محمد مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے, جو اللہ نے ارادہ فرما رکھا تھا محمد مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. شیبہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ بات فرمائی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. پیارے پیغمبر جو دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے واقف ہو جاتا ہے یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے, وہ اللہ کا سچا رسول ہے. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ تاجدار کائنات کی زحمت ہے, تاجدار کائنات کا اخلاق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں ٹھہرے تو مؤذن کو فرمایا کہ اذان دو. اب مؤذن نے اذان دینا شروع کی. چند نوجوان کھڑے تھے, ان میں سے ایک نوجوان نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی. نقل اتارتا رہا, مؤذن اذان دیتا رہا, نقل اتارتا رہا, مؤذن اذان دیتا رہا, نقل اتارتا رہا. جب اذان ختم ہو گئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں کو بلا کر لاؤ. نوجوان جو نقلیں اتار رہا تھا آواز بڑی اچھی تھی, اونچی آواز تھی. تاجدار کائنات نے جب بلایا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ حضور نے بلا لیا ہے, یقیناً اب ہماری خیر نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ایک شعار کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یقیناً اب ہماری ہلاکت کا وقت ختم ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو محذورہ کیا پڑھ رہے تھے؟ خاموش. اور کیا پڑھ رہے تھے؟ خاموش. فرمایا جو الفاظ دہرا رہے تھے ان الفاظوں کو دہرا. ابو محذورہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کلمات سکھاتے جاتے ہیں اور میں اذان کی کلمات کہتا جاتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں اب یہ پڑھ, اب یہ پڑھ. ابو محذورہ فرماتے ہیں جب وہ الفاظ ختم ہوئے میں سمجھا کہ اب مجھے کوئی سزا ملے گی. جب اذان کے الفاظ ختم ہوئے میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی. کملی والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان دل کی دنیا بدل چکی تھی. اب حضور کا اخلاق دیکھے. فرمایا ابو محذورہ کی آواز بڑی خوبصورت ہے, اس کو مکہ میں مؤذن مقرر کر دیں. مکہ میں مؤذن مقرر ہو. ایمان سے بتائیں آج کی مسجد میں مولوی صاحب خطاب کر رہے ہو یا اذان دے رہے ہو اور کوئی بندہ آ کر نقلیں اتارنا شروع کر دے, مولوی صاحب کیا کریں گے؟ ایمان سے بتائیں کیا کریں گے؟ بندہ تو مسجد سے باہر جائے گا تو خیر کے ساتھ جائے گا. کیوں بھائی نہیں نکلے گا تو نکلے گا نا. مسجد سے نکلنا بھی آسان بات ہے, نقلیں اتار کے مسجد سے نکلنا بھی آسان بات ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کا اخلاق یہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. لوگوں اگر کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو حبیب کے اخلاق کو اپنا لو, حبیب کے اخلاق کو اپنا لو. شیبہ کہتے ہیں کعبہ کے دروازے کی چابی میرے پاس تھی. عثمان بن طلحہ وہ کہتے ہیں حضور علیہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کعبہ کا دروازہ کھولے کرتے تھے اور جب کعبہ کا دروازہ کھول دیتے تو لوگ کعبہ میں داخل ہوتے تھے. عثمان بن طلحہ اس کے پاس چابی تھی. جب اس نے دروازہ کھولا لوگ داخل ہونے لگے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ میں داخل ہونے لگے. عثمان بن طلحہ نے روک دیا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جا سکتے. دشمن تھا, کافر تھا, اسلام نہیں لایا تھا. کیوں بھائی؟ اگر نہیں جانتا تو نبی کو کیا پتا کہ کعبہ کی چابی میرے پاس آئی گی؟ نبی کا علم ہے یا نہیں ہے نا. تو کہا ہے عثمان وہ دن آنے والا ہے جب کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی. عثمان کہنے لگا کیا اس دن قریش اتنے ذلیل ہو جائیں گے؟ دشمن تھا. کہنے لگا کیا قریش اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ وہ کعبہ کی چابی آپ کو دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا ذلیل نہیں ہوں گے, وہ دن قریش کی عزت کا دن ہوگا, قریش کی عزت کا دن ہوگا. بات ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, فتح مکہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے.
کعبہ کی چابی تاجدار کائنات کے ہاتھ میں ہے، کعبہ کی چابی۔ اب طلحہ بن عثمان کو کہا، عثمان بن طلحہ جاؤ کعبہ کی چابی لے کر آؤ۔ عثمان دوڑے دوڑے گئے، ماں کو کہا ماں چابی دے، اس نے کہا نہیں دیتی، اس نے کہا دے دے، اس نے کہا نہیں دیتی، اس نے کہا محمد مانگ رہے ہیں، مکہ میں آج آ گئے دوبارہ محمد، وہ مانگ رہے، کہنے لگی نہیں دیتی، اس نے تلوار کھینچی، اس نے کہا دیتی ہے کہ تلوار چلاؤں، چابی دے دی۔ دوڑے دوڑے آئے سرکار کی خدمت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کا دروازہ کھولا، کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب ہر صحابی خواہش فرما رہا ہے کہ حضور کعبہ کی چابی مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عباس حضور کے چچا آگے بڑھے، یا رسول اللہ کعبہ کی چابی مجھے دے دے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے، یا رسول اللہ کعبہ کی چابی مجھے دے دے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ تاجدار کائنات آج جسے مالک بنائیں گے وہی کعبہ کے دروازے کی چابی کا مالک بنے گا۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلا کر لاؤ، عثمان بن طلحہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ کہتے ہیں جب عثمان بن طلحہ آ گئے، تاجدار کائنات نے فرمایا اے عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے، تاجدار کائنات کا اخلاق دیکھیں، حضور کی رحمت دیکھیں، حضور کی وسعت قلبی دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے پیارے نبی کا فعل دیکھو۔ تمہارا نبی اس عثمان بن طلحہ کے ساتھ جس نے کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پیغمبر کو روکا تھا کیسے پیش آ رہا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا عثمان یہ چابی میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اور اس شان کے ساتھ عطا کر رہا ہوں کہ قیامت تک اب کوئی ظالم کے سوا تجھ سے یہ چابی چھین نہیں سکے گا۔ وہ چابی یعنی گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ عثمان بن طلحہ پہلے تجھے چابی دی تھی مکہ والوں نے، کس نے؟ مکہ والوں نے، وہ محمد مصطفیٰ نے لے لی، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب تجھے چابی دے رہا ہے محمد مصطفیٰ، اب قیامت تک مائی کا لال تجھ سے یہ چابی چھین نہیں سکتا۔ آج بھی بنو شیبہ جو ہے نا عثمان بن طلحہ کی اولاد، آج بھی کعبہ کے دروازے کی چابی اس کے پاس ہے، وہ شیبی نوجوان ہے آج بھی، اسی عثمان بن طلحہ کی اولاد سے جس کے پاس آج بھی کعبہ کی چابی موجود ہے۔ سرکار جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کیوں بھائی؟ سرکار جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور سرکار جسے عطا فرماتے ہیں وہ نعمت ایسی دائمی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستان محترم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا رشتہ جو ہے وہ پکا کر لو، وہ نسبتیں پکی کر لو۔ یہ آج کی اس محفل مبارک کا اور آج کائنات کے اندر جہاں جہاں ہر جگہ پر محافل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ان سب محافل میلاد کا یہی درس ہے۔ سبب کیا ہے محافل میلاد کا؟ منانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت پکی ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی محبت پکی ہو جائے۔ جب مصطفیٰ کی محبت دل میں بس جاتی ہے دوستان محترم، اس انسان کا بیڑا دونوں جہانوں میں پار ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولے جب حضور کی محبت دل میں آ جائے، اور صحابہ پتہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ آج لوگ صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر محرم کی پہلی تاریخ کو بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں، یوم سیدنا فاروق اعظم کو سرکاری سطح پر منایا جائے، لگے ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے ایام کی تعطیل کی جائے، ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ لیکن صحابہ کی محبت انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو صحابہ کے عقیدے اپنا لیتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے بیٹے تھے برہ کے بیٹے تھے طلحہ، 10 سال کی عمر کا بچہ تھا، نوجوان، آقا علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتا تھا، حضور کی خدمت میں آتا، حضور کے مبارک جوڑے اٹھاتا، اپنی بغل میں لیتا، جہاں جہاں حضور جاتے پیچھے پیچھے چلا جاتا۔ بچے ہو تو ایسے ہو،
کیوں بھائی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. لوگوں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی بات تمہارے نبی کی محبت ہے، دوسری بات نبی کے اہل بیت کی محبت ہے، اور تیسری بات قرآن کی تلاوت کرتا رہے تمہارا بیٹا. ایسے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتے ہیں. وہ بھی بیٹا تھا 10 سال کا بیٹا، حضور سے محبت کرتا تھا، حضور کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر چلا کرتا. اب 10 سال کا بچہ ہے. سوچ دیکھیں، وہ سوچ آپ جیسے پختہ عمر کے آدمی کی بھی نہیں ہوگی جو اللہ نے اس 10 سال کے بچے کو عطا فرما دی. سوچ کیا ہے؟ بیمار ہو گیا بیٹا چھوٹا، زندگی کی کوئی امید نہ رہی. اپنے باپ کو بلایا، کہنے لگا ابا جان جی میری ایک وصیت ہے. کیا بیٹا؟ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ حضور کو نہ بلانا. حضور کو بولیں، حضور کو. سوچ دیکھیں کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے جنازے پہ حضور نہ آئے؟ کیوں بھائی؟ کوئی کہہ سکتے ہیں؟ ارے مومن کی تو خواہش ہے، مومن کی تو خواہش ہے کہ اگر تاجدار کائنات اس کا جنازہ پڑھا دے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اسے اور کیا چاہیے؟ اس کی بخشش کی ضمانت مل گئی، اس کی بخشش کا سامان ہو گیا. لیکن وہ چھوٹا بیٹا کہتا ہے میرے جنازے پہ حضور کو نہ بلانا. باپ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حضور کو نہیں بلاؤں گا تو کسے بلاؤں گا؟ کیوں نہ بلاؤں حضور کو؟ کہنے لگا ابا بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میرا گھر جو ہے نا یہ یہودیوں کے محلے میں ہے، اور رات کا اندھیرا ہو، تاجدار کائنات کو بلایا جائے. میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر حضور اپنے سچے عاشق کی بات سنیں گے تو حضور کبھی اپنے گھر میں نہیں ٹھہریں گے، حضور ضرور تشریف لائیں گے. میں نہیں چاہتا ابا کہ حضور ہمارے محلے میں تشریف لائے، یہودی کوئی سازش کر لے اور یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان پہنچا لے. میں نہیں چاہتا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خدا مجھے کہہ دے او طلحہ وہ تیری وجہ سے میرے نبی کو یہ تکلیف پہنچی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگا میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے اوپر الزام آئے. ارے خانے وال کی مسجد میں بیٹھ کر لوگ کہیں ارے طلحہ وہ تیری وجہ سے ہمارے نبی کو یہ تکلیف پہنچی تھی. کہنے لگا میں نہیں برداشت کر سکتا، میرے پیغمبر کو نہ بلانا، اطلاع ضرور کر دینا. جب میرا پیغمبر ہاتھ اٹھائے گا اللہ میری بخشش ضرور فرما دے.